بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول شریک حیات، ہم نیو ناول شروع کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ بہت خوبصورت ناول ہے۔ اذا قلم بنت اسلم، قسط نمبر 1۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ بستر پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ 4 افراد خانہ کے باوجود حیدر کی زندگی ایک 4 دیواری میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی محبت تک اسے اس حالت میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ نہیں جان پایا تھا کہ جرگہ اس سے کیا کروانا چاہتا تھا، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ اب جو بھی اس کی زندگی میں آئے گی وہ عورت نام کی شے سے صرف نفرت ہی کرے گا۔ اس کا وجود میرے لیے مخصوص اسٹروم میں پڑے پرانے سامان کی طرح ہوگا جس کا آخر میں باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ دیکھیں آپ لوگوں نے مجھے سزا دے دی ہے، نا بخت کو جیل مت بھیجیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مگر مخالف عورت نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ اسی انداز سے کھینچ کر اندر پھینک کر دروازہ بند کر دیا۔ فرش پر گری پڑی تھی اور حیدر بستر پر لیٹا ہی اس لڑکی کا رونا دیکھ رہا تھا جو فرش پر ہی سمٹ کر بیٹھ گئی تھی اور اب سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ اس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بلینکٹ ٹھیک کرتا ہوا آنکھیں بند کر گیا، مگر اب دھیان کہیں اور لگنا تھا۔ اس لیے پھر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم رونا بند کر سکتی ہو؟ مجھے سونا ہے۔ روحا نے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو بستر پر لیٹا اسے حکم دے رہا تھا۔ کیسا بے حس انسان ہے، اٹھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اپنے کپڑے سنبھالتی وہ اٹھی اور اس کے قریب چل دی اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، جرگے نے مجھے سزا دے دی ہے تو بختاور کو بخش دیں۔ وہ بچہ تھا، غلطی ہو گئی اس سے، میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گی، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، مگر پلیز بختاور کو بخش دیں، اسے پولیس میں نہ دیں۔ آپ ایک بار نیچے چل کر سب کو بتا دیں۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چل کر تمہیں میرے بارے میں پتہ بھی ہے؟ جی، آپ حیدر ہیں اور میں آپ کی غلامی میں آئی ہوں۔ میں ونی ہوں، آپ کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر پلیز بختاور کو بچا لیں، میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں۔ اس نے اس کے کمبل میں چھپے پیر پکڑ لیے تھے جسے حیدر نے پیچھے کرنے کے لیے بلایا بھی نہیں تھا، جسے دیکھ کر وہ اس سے اور بدگمان ہو گئی تھی۔ اتنی اکڑ ہے کہ لڑکی پیر پکڑ کر کھڑی ہے اور وہ منع نہیں کر رہا ہے، پیر بھی پیچھے کر لیے۔ پلیز ایک بار چل کر اپنے چچا سے کہہ دیں کہ بختاور کو پولیس میں نہ دیں۔ حیدر نے ناگواری سے اسے دیکھا، ہاتھ ہٹائے۔ اس نے فوراً ہاتھ ہٹا دیے جبکہ حیدر کو کمبل سیدھا کرتے دیکھا۔ پلیز بخش دیں، پلیز ایک بار چل کر پولیس سے بات کر لیں، پھر آپ جو کہیں گے میں کروں گی، پلیز۔ اس کی آوازوں سے تنگ آ کر حیدر نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ نہیں چل سکتا، میں اپاہج ہوں، بیساکھی کے سہارے بھی نہیں چل سکتا۔ اس کی بات نے روبا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ چند دن پہلے شام کا سرمئی اندھیرا بدین بارڈر کے جڑوں میں بیٹھتا جا رہا تھا۔ تاروں بھرا آسمان اور نیچے خنک ہوا چلتی ہوا کی آواز کے ساتھ گولیوں کی دھڑدھڑاہٹ آواز بھی آ رہی تھی۔ پورے گاؤں کو طالبان کے حملے سے بچایا جا رہا تھا، انہیں نکالا جا رہا تھا۔ فوجی جوان گھروں سے بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو نکال رہے تھے۔ میجر حیدر رضا، کنڈیشن کیسی ہے؟ اوور سر، یہاں کنڈیشن فی الحال آؤٹ آف کنٹرول ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کا۔ اوور میجر حیدر، کیا آپ کو اور بٹالین کی ضرورت ہے؟ اوور نو سر، میرے جوان بہت پھرتیلے ہیں، ہم کافی حد تک حالات کنٹرول کر لیں گے۔ اوور اوکے، بیسٹ آف لک میجر۔ اوور اینڈ آؤٹ۔ کارڈلیس بند کرتے ہوئے وہ دوبارہ سے ان پر اٹیک کرنے لگا تھا۔ جس گھر کو انہوں نے یرغمال بنایا تھا وہاں اٹیک کیا جا رہا تھا۔ وہاں 6 سویلین موجود تھے، 3 عورتیں، ایک مرد، ایک بوڑھا اور ایک 4 سال کا بچہ۔ حیدر کو ان کی جان بھی بچانی تھی۔ جوابی فائرنگ میں 2 طالبان مارے گئے تھے جس کے نتیجے میں انہوں نے سویلین وومن کو مار دیا تھا۔ اس گھر میں ایک لمحے کو چیخو پکار شروع ہوئی تو حیدر نے جوانوں کو منع کر دیا، وہ اور جانوں کا سود نہیں کر سکتے تھے۔ آخر دہشت گرد بچا تھا جس کو اسے نکالنا تھا بغیر کوئی معصوم جان کھوئے۔ ان کے گن کے نشانے پر اب 6 سال کا بچہ تھا۔ اس نے بغور نظر اس گھر کو دیکھا تو ایک ٹوٹی کھڑکی نظر آئی۔ اس نے ذیشان کے جانب دیکھ کر کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور خود نہتھا اس کی جانب چلا گیا۔ دور رہو آفیسر، میں مار دوں گا اس بچے کو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اس بچے کو جانے دو، اس کے بدلے میری جان لے لو۔ ذیشان کھڑکی سے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ دہشت گرد حیدر سے الجھ رہا تھا۔ اس نے ذیشان کی جانب نہیں دیکھ پایا تھا جس نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ وہ گن کی نال بھی قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیدر نے سویلینز کو نکالنا شروع کر دیا۔ وہ بچے کو اٹھائے باہر نکلا جب اس دہشت گرد کی بندوق سے نکلی گولی سیدھی حیدر کی ریڑھ کی ہڈی میں جا لگی تھی۔ اس کا ریجن ایک دم بے جان ہو گیا تھا، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا تھا۔ اس آدمی کا کام ذیشان کر چکا تھا، حالانکہ قابو میں کر لیا گئے تھے۔ حیدر کو ہاسپٹل لایا گیا
اس کی ٹانگیں یونیفارم خون سے لت پت تھیں۔ ایمرجنسی آپریشن سے ڈسک میں پھنسی گولی نکال لی گئی تھی، مگر حیدر بہت کچھ کھو چکا تھا۔ ڈاکٹر افسوس سے باہر آئے جہاں کرنل محمد اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آپریشن سے ان کی جان تو بچا لی ہے، مگر ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہ اب کبھی چل نہیں پائیں گے۔ آئی ایم سوری۔ ذیشان کرسی پر گر سا گیا تھا اور کرنل افسردہ تھا۔ انہوں نے حیدر جیسے میجر کو کھو دیا تھا جو ایک شاندار سپاہی تھا۔ ان کی فیملی کو انفارم کرو۔ کرنل حکم سنا کر چلے گئے تھے۔ فیملی حیدر کی نام نہاد فیملی کو انفارم کیا۔ کیا کروں میں بجھے دل کے ساتھ اس نے فون نکالا تھا اور حاشر صاحب کو فون ملا دیا تھا۔ گاؤں حویلی میں یہ خبر قیامت بن کر سکینہ پر اتری تھی۔ حیدر جس کے ساتھ اس کا نکاح تھا چند دن میں، جس سے وہ محبت کرتی تھی، وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو گیا تھا۔ وہ گر گئی تھی۔ حیدر کے والدین تو ہے ہی نہیں تھے، اس کے چچا نے پالا تھا۔ اس کی چچی اس کی دیکھ بھال کرتی تھی اور اس کے لیے انہوں نے سکینہ کا رشتہ بھی حیدر سے کیا تھا، جس نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے پیار میں پاگل ہے۔ اس کے لیے حیدر نے اس کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کی تھی، لیکن اب تو حیدر پر قیامت گزر گئی تھی۔ کیا اب بھی وہ اس کے ساتھ دیتی؟ روحا آج ہی شہر سے گریجویشن کر کے گاؤں واپس آئی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جو شہر سے تعلیم مکمل کر کے آئی تھی۔ اس وقت اپنے چھوٹے بھائی کے کان کھینچ رہی تھی جو آج پھر سگریٹ پیتا پکڑا گیا تھا۔ بختو تو باز نہیں آتا نا، پہلے منع بھی کیا تھا۔ کان تقریباً کھیڑنے والا تھا جب اس کی ماں اور چھوٹی بہن آ گئی۔ روحا اس عورت کی سگی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے تھی، مگر وہ اسے بہت چاہتی تھی۔ ربو تو روحا سے لپٹ گئی تھی۔ کھچو کھچو آپی اتار رہی ہے دو اس کے کان، یہ شراب بھی پیتا ہے۔ روحا کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ چل چھوڑ روحا، آجا تجھے کھانا کھلاؤں۔ فرزانہ بیگم اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی اور بختو پھر آنکھ بچا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ سارے دوست مل کر گلی ڈنڈا کا کھیل کھیل رہے تھے۔ جب بختو بڑی حویلی کے چھوٹے بیٹے یشمان سے جھگڑ پڑا تھا تو سمجھتا ہے کہ آئے خود کو آیا بڑا نواب کی اولاد۔ ہاں تو جب تو دھوکہ دھڑی کرے گا تو کھیل میں تو میں بولوں گا نا، کہا نا پیر پھسل گیا تھا، گلی چھوٹ گئی۔ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے وہ گھور رہے تھے۔ جھوٹ مت بول، تیرا نشانہ ہی نہیں لگا تھا، دے میری باری۔ مگر بختو ڈنڈا دے ہی نہیں رہا تھا۔ پشیمان یشمان نے بختو کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ بختو نے اس سے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سیدھا ڈنڈا اس کے دماغ پر دے مارا۔ خون کی پھوار اسے ماتھے پر بہنے لگی تھی۔ وہ تڑپتے ہوئے زمین پر گرا۔ باقی لڑکے بھی ڈر گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے یشمان دم توڑ گیا۔ ایک ہی دن میں بڑی حویلی پر دو قیامتیں ٹوٹی تھی۔ ایک تو حیدر کا اپاہج ہونا، دوسرا حیدر کا چچا زاد بھائی کا قتل۔ قہر مچنے والا تھا۔ حیدر کی جب آنکھ کھلی تو کمرے کی سفید پر 3 پروں والا پنکھا گھومتا نظر آیا، پر ہر طرف سفیدی ہی سفیدی تھی۔ ایک دیوار پر لگا کیلنڈر، ارد گرد لگے بیمار ڈھانچوں کے پوسٹر اور ہاسپٹل میں تھا۔ کمرہ بیابان کی طرح سنسان نہ ہوئی بندہ نہ بشر۔ ہوا سے ہلتے پردے اڑتے تو کھڑکی سے روشنی جھانک جاتی۔ اس نے سیدھا ساتھ پڑے ٹیبل کو گھورا جہاں پٹی، روئی، انجیکشن اور دوسری آلات جریات رکھی گئی تھیں۔ ایک ڈھکن پانی کا گلاس بھی نظر آیا۔ اپنی پوری ہمت جمع کر کے اسے پکڑنا چاہا، پر اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پایا۔ اس کا نچلا حصہ بالکل ساکن تھا، انگلیاں تک ہلنے سے انکاری تھیں۔ اس نے پوری ہمت لگا دی مگر وہ 1 انچ بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ آخر اس نے چلانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر! حیدر کی چیخ ذیشان کے کانوں میں پڑ چکی تھی، اس لیے وہ فوراً اندر بھاگا جہاں وہ پھر اپنے پیر ہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذیشان یہ ہل کیوں نہیں رہے ہیں، دیکھ نا۔ ذیشان نے ہمت منجمد کر کے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ حیدر تیری ریڑھ ہڈی ڈیمیج ہو گئی ہے، تم اب کبھی نہیں چل پاؤ گے۔ حیدر پر مانو ہاسپٹل کی چھت گر گئی ہو۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے؟ اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو گئی، گولی تو کمر میں لگی تھی نا؟ ذیشان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، گولی اسپائنل کارڈ کی ڈسک میں لگی تھی، اس کا بہت نقصان پہنچا، اس لیے میڈیکل رپورٹس اس کے سامنے کی، جسے پڑھ کر حیدر کی رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ بڑی حویلی میں چاندنی بچھ گئی تھی۔ کسی کو اس بات تک کا ہوش نہیں تھا کراچی اسپتال میں حیدر کو لانے جانا تھا۔ شیلا چاچی نے رو کر برا حال کر لیا تھا، اس کا 15 سالہ بیٹا اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ حاشر صاحب کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ یشمان کو چھوٹی حویلی کے اکمل خان کے بیٹے نے مارا ہے۔ ان دونوں قبیلوں کی تو ازل سے دشمنی تھی، لیکن اب فیصلہ جرگے کے ہاتھ میں تھا جو ابھی بیٹھا نہیں تھا۔ حیدر کو لے جانے ہاسپٹل کوئی نہیں گیا تھا، اس لیے ذیشان اور کرنل محمد خود اپنے چھوٹے
छोड़ने आए थे। व्हील चेयर ने जैसे ही हवेली की दहलीज लागी, हैदर के होश उड़ गए थे। चांदनी, सफ़ेद चांदनी लिबास, जनाजा। उसने तायराना नज़र से सबको देखा। चाचा, चाची, सकीना पर यशमान का है। सकीना भी यशमान के जनाजे के पैरों से लिपटी रोने में मसरूफ़ थी। जब हैदर पर नज़र पड़ी, वो हैदर जो कभी किसी का मोहताज नहीं रहा था, आज इसे चलने के लिए भी सहारे की ज़रूरत थी। सकीना ने भाग कर सर उसकी गोद में रख लिया था। सकीना, कौन है? यशमान का कत्ल हो गया। हैदर, उसने हैरत से इस लंबे कद कामत के साकिन वजूद को देखा जो अक्ल मौत मरा था। सकीना उसकी गोद में सर रखे रोए जा रही थी। क्योंकि किसने मारा इसे? छोटी हवेली के बख्तू ने लड़ते लड़ते उसके सर में डंडा दे मारा। वो नहीं बच पाया। उसने सदमा ज़दा नज़रों से जनाजे को देखा। सफ़ेद सूती कपड़े में मौजूद लंबा सा जिस्म जो कभी इस घर में दौड़ता फिरता था, आज वो यूं बेजान पड़ा था जैसे कहलाती खड़ी फसल हो। हवा का तेज़ झोंका ज़मीं बोस कर गया हो। ऐसे जैसे उसके ज़ख्म हिस्से के अल्फाज ख़त्म हो गए हो। ऐसे जैसे उम्मीद की किरण ने दम तोड़ दिया हो। रोहा की माँ कब से सर पकड़े बैठी थी। पूरा गांव जानता था यशमान बख्तू के हाथों मरा है। ज़ेबू इसे संभालने की कोशिश कर रही थी। रोबा दरवाज़ा पीटते रोबा के वालिद 2 साल पहले इंतकाल कर गए थे शराब की ही लत की वजह से, और आज बख्तू भी इसी जज्बातियत में अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा बैठा था। लेकिन क्या सच में ज़िंदगी बख्तू की ख़राब हुई थी? बख्तावर, बाहर आओ, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। तुमने यशमान को क्यों मारा? मगर वो सर घुटनों में दिए बेड के पीछे छुपा था। मैं नहीं आऊँगा, मैंने कुछ नहीं किया, गलती से लग गया डंडा उसके। अगर जिरगे ने यह कह दिया कि कत्ल के बदले कत्ल, तो मेरी तो लाठी टूट गई जाएगी ना। मैं 2 जवान बेटियों की कैसे संभालूंगी? अकेला मर्द होता, छोटा हो या बड़ा, हर कोई सोचता है घर में कोई मर्द है, मगर बगैर मर्द घर 4 दीवारी में भी खुला मैदान ही रहता है। छोटा दरवाज़ा छोड़कर रोबा अपने कमरे के पास आ गई थी। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा, हो सकता है वो बच गया हो। नहीं आपा, वो मर गया है, शहजादे ने बताया। हवेली में उसका जनाजा तैयार पड़ा है। मुझे डर लग रहा है आपा, अगर उन्होंने जिरगे की बजाय पुलिस को बता दिया या जिरगे ने विनी का कह दिया तो क्या होगा? इन दोनों ने हैरत से ज़ेबू की जानिब देखा था। क्या कह रही है तुम? बड़ी हवेली के 2 ही बेटे थे, एक मर गया, दूसरा पहले से मंगा हुआ है। ये नहीं करेंगे वो। उसकी माँ ने ज़ेबू को तो चुप करवा दिया था, मगर रोबा जानती थी कि जिरगे का फैसला आखिरी फैसला होगा, और वो किया गया। हर तरफ से क़यामत ही होगी। जनाजा उठा लिया गया था। हैदर मजबूर था, जो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों ने सामने बड़ा होने वाला उसका छोटा भाई अपनी आखिरी सफ़र पर था, और वो अपने कंधा नहीं दे पा रहा था। पूरी हवेली में सकीना और चची की चीखों से गूंज रही थी। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, किसी को दिलासा तक देना वो जान नहीं पा रहे थे। आखिर उसने व्हीलचेयर के पहियों पर हाथ रखे इन्हें आगे धकेलने लगा और जनाजे में शामिल हो गया। हैदर का हक ज़ेशान अदा कर रहा था। पशेमान यशमान को अपने कंधे पर उठाए उसकी आरामगाह की तरफ ले जा रहे थे। मर्द हजरात में से एक ने हैदर की व्हीलचेयर संभाल ली थी। जनाजा अदा करने के बाद वो तमाम हवेली वापस आ गए थे। हैदर ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। जब हाशिर साहब उसके पास आकर बैठ गए, उन्होंने हैदर के सर पर हाथ रखा तो वो उनके गले लगकर रोने लग गया। ज़िंदगी किस मोड़ पर ले आई चचा? बुझने पर आए थे तमाम चिराग एक साथ बुझ गए। क्यों? ऐसा क्या जुर्म कर दिया था हमने? उन्होंने उसके पीठ तपतपाई थी। सबर, चलो मैं तुम्हें ऊपर छोड़ दूँ। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं सकीना से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने असाबत में सर हिलाया और उसकी व्हीलचेयर का रुख सकीना के कमरे की जानिब मोड़ दिया था। दरवाज़ा तक छोड़ने के बाद वो वापस मुड़ गए थे। पहियों को आगे की जानिब धकेलता वो उसके रोते वजूद को देख रहा था। औंधे मुंह बेड पर लेटी वो कांप भी रही थी। बेड के करीब व्हीलचेयर रुकते उसने उसके सर पर हाथ रखा। सब्र करो सकीना, खुदा के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है, सब्र करो। उसने लाल आंसू से भरी नज़रों से देखा था। अब मेरे भाई मौत में कोई हिकमत थी, तुम्हारे अपाहज हो जाने में भी कोई हिकमत ही नहीं। वो खुदा इतना पत्थर नहीं हो सकता जो इस हद तक जुल्म कर दे। नहीं, ये हमसे दुश्मनी निकाली गई है, दुश्मनी की भेड़ चढ़ा है मेरा भाई। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तकिए में मुंह दिए वो फिर रोने लग गई थी। मत रो सकीना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं संभाल लूँगा तुम लोगों को। सकीना ने हैरत से इसे देखा। तुम हैदर, तुम कैसे संभालोगे हमें? तुम तो खुद किसी के मोहताज हो गए। अपने गम में वो ये भूल गई थी कि उसने हैदर को कितनी बड़ी बात कह दी थी। वो चंद लम्हे इसे देखता रह गया। फिर इसके सर से हाथ हटाता वो व्हीलचेयर पीछे धकेलता वो वहाँ से जाना चाहता था। वो टूटती सकीना को दलासों का सहारा देने आया था, लेकिन उसने तो इसके हाथ से हौसला उम्मीद की लाठी भी छीन ली थी। बवजह मोहताजी वो टीवी लाउंज में वापस आ गया था। अंधेरा खिड़कियों से
سرکتا ہوا ہر چیز میں لپیٹ میں لے گیا تھا، جس کی زد میں حیدر بھی آ گیا تھا۔ دو پہیوں پر منحصر ہو کر رہ گئی تھی حیدر رضا کی زندگی، بستر سے لگ کر رہ گیا تھا اس کا مضبوط جسم۔ اس نے ایک نظر سانپ سی بل کھاتی سیڑھیوں کو دیکھا، پھر بے جان ٹانگوں کو۔ سب اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ اس نے ہمت جمع کی اور ٹانگوں پر زور دے کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح انہیں ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سوائے پہیوں کے کچھ بھی نہیں ہل رہا تھا۔ ذیشان سارے کام نپٹا کر اس وقت کرنل کے کہنے پر گاؤں رکا تھا۔ جنازے میں شرکت، رسومات، حیدر کی ذمہ داری اتارتے وہ لیٹ گیا تھا، جب سامنے اندھیرے لاؤنج میں سیڑھیوں کے مقابل حرکت کرتا حویلا محسوس ہوا۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو غصہ اور ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مسلسل وہ اپنی ٹانگوں، گھٹنوں کو مکوں سے پیٹ رہا تھا۔ حیدر! وہ اسے پکار رہا تھا، مگر وہ تو سارا غصہ ان بے جان حصے پر نکال رہا تھا۔ آخر ذیشان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ حیدر! اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ پھر گردن جھکا لی، آنسو نکل کر شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ ذیشان گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زندگی نہ اتار چڑھاؤ کا نام ہے حیدر، یہاں اگر حادثے ہیں تو موزے بھی ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تم کبھی نہیں چل پاؤ گے، مگر ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو پیغمبروں معجزوں کا مالک ہے، جس نے جلتی آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا، جس نے حضرت یعقوب کو اذیت سے نکالا تھا۔ بس خدا پر یقین رکھ حیدر، میرا دل کہتا ہے ایک دن اس سینے میں پھر سے میجر حیدر رضا کی نیم پلیٹ دیکھوں گا۔ وہ دن بہت جلد آئے گا۔ اس نے بے بسی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس وقت تک کیا کروں گا؟ اپنے کھانے پینے حاجت کا ذمہ کس کے اوپر تھوپوں گا؟ چچا پر جو گھر دیکھیں گے، یا مجھے، یا چچی، یا سکینہ پر؟ ذیشان نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا تو اس وجہ سے پریشان ہے کہ تو کس پر بوجھ بن رہا ہے؟ تو اپنا ہے نا ان کا۔ اور سکینہ کہتی ہے میں اسے کیا سنبھالوں گا جو خود کسی کا محتاج ہو؟ اس نے ذیشان کی آنکھوں میں گھورتے کہا تھا، جس پر ذیشان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی بڑی بات سکینہ نے کہہ دی، اسے تو سنبھالنا چاہیے تھا نا، حوصلہ دینا چاہیے تھا۔ محبت کرتی تھی وہ اس سے۔ کوئی بات نہیں، وہ پریشان ہوگی، اس لیے شاید انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا۔ ایسا میں نے بھی تو تجھے غصے میں کتنی دفعہ بہنسا کہا ہو جاتا ہے۔ اس نے اصابت میں سر ہلا کر چہرے میں ہاتھ پھیرے تھے۔ سمجھ سکتا ہوں، چل میں تجھے تیرے کمرے میں چھوڑ دوں۔ کہاں ہے تیرا کمرہ؟ اس نے سر داہ بھر کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ ذیشان نے ایک نظر سیڑھیوں کو دیکھا، پھر ویل چیئر کو موجود اس ہٹے کٹے سولجر کو منہ سے ہوا خارج کر کے اسے اٹھانے لگا، جب حیدر نے اسے روک دیا۔ پاگل ہو گیا ہے؟ مجھے لے کر سیڑھیاں چڑھے گا؟ بات کرتے وہ سمٹ سا گیا تھا۔ لے تو نویلی دلہن کی طرح شرما رہا ہے؟ اتنا کمزور نہیں ہوں میں، فوجی جوان ہوں، میں جانتا ہوں، مگر نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بس اتنی مہربانی کر دے، مجھے صوفے پر سیدھا کر کے لٹا دے۔ ذیشان کو برا لگا تھا، لیکن حیدر اس حالت میں وہاں میں ٹھیک ہوں، اس کی بات کاٹ کر اس نے جواب دیا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس نے اسے صوفے پر لٹا دیا تھا۔ اچھا سن ذیشان، صبح تک میرے لیے کوئی میل نرس ہائر کر دے جو مجھے سنبھال سکے، صرف ڈے ٹائم کے لیے۔ اس نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ آنکھیں موندے وہ گہرا سانس پھر اداس ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔